جب انسان کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جاتی ہے تو محبت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے انسان کو حقیقی خوشی ملتی ہے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ عاشق لوگ اکثر روتے ہیں، اور وہ اپنی شاعری میں، اپنے کلام میں بھی رونے کا تذکرہ کرتے ہیں، مغموم رہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں کہ اگر خوش رہنا چاہتے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرنا چاہتے ہو تو اس پیار کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ انسان مسکراتا رہے۔ آپ تو مسکرانے کی تعلیم دے رہے ہو، لیکن عاشق اکثر روتے ہیں، تو وہ روتے کیوں ہیں؟ تو یاد رکھیے، اس حوالے سے آج کی اس گفتگو کی ابتدا میں اس سوال کا جواب دوں کہ دیکھیے، جب انسان خوش ہوتا ہے تو خوشی کی علامت کیا ہے؟ کہ خوشی انسان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے۔ جب انسان خوش ہوتا ہے تو مسکراتا ہے، لیکن جب یہ خوشی ایک حد تک ہوتی ہے، محدود خوشی ہوتی ہے، تو انسان خوشی کے بعد مسکراتا ہے۔ لیکن جب یہی خوشی بے حد ہو جاتی ہے، حدود سے تجاوز کرتی ہے، یعنی جب تک یہ خوشی محدود ہوتی ہے تو انسان کو خوشی مسکرانے پر مجبور کرتی ہے، لیکن جب یہی خوشی بے حد ہو جاتی ہے، حدود سے تجاوز کرتی ہے، تو وہ چیز جو غم کی علامت ہے، آنسو غم کی علامت ہے، رونا غم کی علامت ہے، وہ جو غم کی علامت ہے وہ پھر خوشی کی علامت بن جاتی ہے۔ یعنی جب خوشی محدود ہوتی ہے تو انسان مسکراتا ہے، لیکن جب انسان بے حد خوش ہوتا ہے اور انسان کی خوشی حدود سے تجاوز کرتی ہے تو انسان رونا شروع کر دیتا ہے۔ اب اس کی دلیل کیا ہے؟ اس کی دلیل اس کے اپوزٹ مفہوم مخالف میں ہے۔ وہ یہ ہے کہ دیکھیے، جب انسان غمگین ہوتا ہے تو غم کی علامت کیا ہے؟ رونا۔ غم کی علامت کیا ہے؟ رونا غم کی علامت ہے۔ جب انسان ایک حد تک مغموم ہوتا ہے، ایک حد تک غمزدہ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، تو پریشانی کیا کرتی ہے؟ اسے رلاتی ہے۔ جب انسان پریشان ہوتا ہے تو وہ روتا ہے، لیکن جب یہی پریشانی حدود سے تجاوز کر جاتی ہے، انسان بے حد پریشان ہو جاتا ہے، تو بے حد پریشانی اور بے حد غم کی ایک علامت کیا ہے؟ کہ انسان اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، پاگل ہو جاتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میں نے کہا کہ اگر آپ خوشی کی علامت دیکھنا چاہتے ہیں تو خوشی کی علامت کیا ہے؟ جب خوشی ایک حد تک ہو تو انسان کو مسکرانے پر مجبور کرتی ہے، بے حد ہو جائے تو انسان کو رلا دیتی ہے۔ اور اس کی دلیل کیا ہے؟ کہ اگر انسان پریشان ہو، کسی حد تک پریشان ہو تو انسان روتا ہے، اور بے حد پریشان ہو جائے تو کسی پاگل خانے میں جا کر دیکھیں، پاگل لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں، مسکرا رہے ہوتے ہیں، کہکہے لگا رہے ہوتے ہیں۔ وہ پاگل کیوں رو رہے ہوتے ہیں؟ کیونکہ جب تک ان کا غم ایک حد تک محدود ہوتا ہے وہ روتے ہیں، لیکن جب وہ غم حدود سے تجاوز کر جاتا ہے تو ہنسنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ یعنی وہ جو خوشی کی علامت ہے وہ غم کی علامت بن جاتی ہے، اور جب خوشی محدود ہو تو انسان مسکراتا ہے۔ جب بے حد خوشی انسان کو حاصل ہو تو غم کی علامت خوشی کی علامت بن جاتی ہے، اور انسان کو مسکرانے پر مجبور کر دیتی ہے، انسان کو رونے پر مجبور کر دیتی ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ محبت کے ابتدائی مراحل ہیں۔ ابتدا میں انسان مسکراتا ہے، اور انسان کو اگر رقت بھی انسان پر طاری ہوتی ہے، انسان اگر رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں روتا ہے تو وہ پھر جلوتوں میں نہیں روتا، خلوتوں میں روتا ہے، تنہائیوں میں روتا ہے، گھر کے ماحول میں اکیلے کسی کمرے میں اپنے آپ کو بند کر کے روتا ہے، لیکن لوگوں کے سامنے وہ اپنے غموں کو چھپاتا ہے۔ ہر وقت اس کے لبوں پر تبسم کی سجاوٹ نظر آتی ہے۔